شاید یہ 2011 کی بات ہے کہ میں نے ایک پیشنٹ دیکھا جس کے پخانے میں تو خون آ رہا تھا اور اس کے جسم میں پلیٹلیٹس اور خون کے خلیے بھی کم ہو رہے تھے. تو اس مرض کو جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ ایک مرض HUS نکلا. اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ اس پیشنٹ نے گوشت کا استعمال کیا تھا جو نہ پراپرلی دھرا ہوا تھا اور شاید اس کے پکانے میں بھی کوئی کمی رہ گئی تھی. اس مریض کے گردے جون سے ہیں وہ تو ہم نہیں بچا سکے، مریض ضرور بچ گیا. لیکن اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ شاید بڑی عید کی بھی آمد ہے اور گوشت کا استعمال بھی کرنا ہے، تو اسے ہینڈل کیسے کیا جائے. یہ نہ صرف یہ کہ یہ عارضی طور پہ چھوٹے موٹے پیٹ خراب سے ہونے سے بچا سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑے امتحان سے بھی آپ کو بچا سکتا. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ٹیکنیکلی پوری دنیا میں جو رائج سائنٹیفک ریکمنڈیشنز ہیں ان کو بنیاد بنا کے اپنے سچویشن کے ساتھ ان کو کیسے ملایا جائے اس پہ بات کریں گے. ہمارا مشن اور دعا ہے مکمل زندگی تمام انسانوں کے لیے. انشاءاللہ جسمانی اور ذہنی صحت سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آپ تک پہنچ سکے. تو نمبر 1، سب سے پہلے HACCP ایک ہے انٹرنیشنل گائیڈ لائن جس کے مطابق ہیزرڈ انالیسز اینڈ کریٹیکل کنٹرول پوائنٹس اس میں بتائے جاتے ہیں. اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا. ایک وہ حصے جس کے اندر جو اس نے گوشت بنانا ہے یا گوشت کو ہینڈل کرنا ہے وہ کیا حالات اپنے رکھے، وہ کتنا صاف ستھرا رہے، اس کے کس صاف ستھرے ہونے کے معیار کیا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جب ایک دفعہ گوشت بن چکا تو اس گوشت کو ہینڈل کرنا، اس کو فریج سے نکالنا اور اس کو دھونا کیسے اور اس کو پکانا کیسے، اس کے بارے میں بھی ہے. اور ان کی بنیاد پہ بہت سارے بڑے ہوٹلز جو ان سے ہیں، ان کی کچنز جو ان سے ہیں وہ چلتے ہیں. تو HACCP کے جو مختلف معیار ہیں انہی کے لحاظ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پرسنل ہائیجین. پرسنل ہائیجین میں جس انسان نے گوشت بنانا ہے اس کے کپڑے جو ان سے ہیں اس کے اندر ایک ایپرن ہونا چاہیے، اس کے بال جو ان سے ہیں وہ ایک کیپ کے اندر ہونے چاہیے. آئیڈیلی اس کے پاس گلوز بھی ہونے چاہیے جو ہر دفعہ بدلے اور صاف ہوں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو ہمارے قصائی حضرات ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ شاید ان میں سے ایک بھی کام نہیں کرتے، لیکن یہ کم از کم اگر ہمیں پتہ ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم ان کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کپڑے میں یہ خرابی ہے، یہ گوشت کو لگا ہے، اسے خیال کرنا شروع کر دیں. تو آہستہ آہستہ رواج پڑنا شروع ہوگا. اور اگر آپ بہت سی برانڈڈ شاپس میں دیکھیں تو وہاں پہ گوشت کو ہینڈل جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان تمام معیار سے گزر رہے ہیں. انہوں نے اپرن بھی پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے ماسک بھی پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے ہیڈ کو بھی، بالوں کو بھی کور کیا ہوتا. اس کے بعد ان کے ناخنوں کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن جو ان سے ان کے چھوٹے ہوں اور بالکل صاف ہوں اور پالش بھی نہ ان کے اوپر لگی ہو. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ایویڈنس بیس ہے، اس پہ ریسرچ کر کے وہ اس ریکمنڈیشن تک پہنچے. تو پہلی بات آؤٹ فٹ کیسا، دوسری بات کیا تھی کہ نیلز کیسے، تیسری یہ کہ جیولری ان کو پہننے کی اجازت ہے. تو جیولری کی اجازت تو دی گئی بٹ لیمیٹڈ. ایک سمپل سی رنگ وہ پہن سکتے ہیں اور کانوں کے اندر ایئر رنگ جو ان سا ہے وہ سمپل سا ہونا چاہیے. وہ جو سا لمبے لمبے کوئی ایئر رنگ ہیں، اگر کوئی فیمیل ہیں یا کوئی بعض کا میل قصائی حضرات نے بھی ایئر رنگز پہنے ہوتے ہیں جو نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو لٹکنے والے ایئر رنگز ہیں ان کو وائٹ کرنے کا کہا گیا. اس کے علاوہ رسٹ واچ پہننے کی اجازت دی گئی بشرطے کہ وہ واٹر پروف ہو اور اس کو بھی صاف رکھا جائے. اس کی کچھ شرائط ہیں جس کی میرا خیال بہت ڈیٹیل میں جانا اس لیے ضروری نہیں کہ زیادہ تر جو واچ کا رواج ہے وہ اب تو ختم ہوتا جا رہا. اس کے بعد پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جس جگہ، کیونکہ یہ ان چیزوں کے لیے بنایا گیا تھا، ان مقامات کے لیے بنایا گیا تھا جہاں پہ گوشت ایک بڑے لیول پہ پروڈیوس ہو رہا تھا، تو انہوں نے ایٹنگ کے بھی پروٹوکولز رکھے کہ اس دوران میں اگر اس نے کچھ کھانا ہے تو وہ جگہ سیپریٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ کچھ بھی کھا رہا ہے اور اس کھانے کے پیچھے کے چھوٹے چھوٹے مواد وہ بھی اگر گوشت کے اوپر اس کے ذرے لگے رہ جائیں تو اس سے گوشت ایک بڑا زبردست فرمنٹنگ مٹیریل ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی بھی بیکٹیریا بڑی جلدی گرو کر سکتا ہے. اس فل آف نیوٹریشن، اس میں طاقت ہوتی ہے. تو اس کو کھانے پینے کی ویسے چیزوں سے علیحدہ ہونا چاہیے. تو اگر ہم نے بھی کچھ کھلانا پلانا ہے اپنے قصائی حضرات کو تو وہ ایک علیحدہ تھوڑے سے دسترخوان پہ کر دیا جائے. سگریٹ پینے کی بھی اجازت اس گوشت کے ساتھ نہیں ہوتی.
اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہاتھ دھونے کا ایک پراپر انتظام ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور صابن رکھا ہو گیراج میں یا جہاں پہ بھی آپ نے یہ کام کروانا ہے، اور ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، ان کے ساتھ دھوئیں تاکہ ان کو بھی تھوڑی سی ترغیب ہو اور وہ بھی ساتھ دھوئیں، اور کہا بھی جا سکتا۔ اور ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ پھر واش روم جون سا ہے جہاں پہ عمومی طور پہ کسائی حضرات جاتے ہیں وہ بھی صاف ہو، اور میک شور کہ وہاں پہ بھی واش بیسن کے ساتھ صابن رکھا ہو۔ بعض کا وہ جلدی میں ہوتے ہیں، انہوں نے شاید ایک دن میں 40 بکرے کرنے ہیں یا پتہ نہیں جانور کرنے ہیں یا اس طرح کی سچویشن سے گزر سکتے ہیں، تو وہ بڑی جلدی میں ہوتے ہیں۔ اگر صابن نظر نہیں آئے گا کسی واضح جگہ پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ واش روم کے بعد ہاتھ بھی پراپرلی نہ دھوئیں اور پانی سے کر لیں، جس کا نقصان آپ کو ہے، شاید ان کو اس کا کوئی خاص نقصان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اوبویسلی اگر کوئی سامنے ہمارے کوئی گوشت کو ہینڈل کرنے والا ہے اور اس کو بذات خود کوئی بیماری نظر آ رہی ہے، وہ مسلسل کھانسے جا رہا ہے، اس کو چھینکیں آئی جا رہی ہیں، نزلہ بہہ رہا ہے، یا اس کے ہاتھوں پہ یا سکن پہ کوئی ایسی ڈیزیز ہے جو کمیونیکیٹ کر سکتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان سے درخواست یہ کرنی چاہیے کہ آپ یہ گوشت والی ہینڈلنگ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنائی یہ ساری کی ساری پرسنل ہائیجین سے ریلیٹڈ تھیں۔ اور دوسرا پہلو جون سا ہے وہ یہ ہے کہ اب گوشت بن گیا، وہ اندر ہم نے گفٹس بھی میں بھی تقسیم کر دیا، وہ فریج میں بھی رکھ گیا، اور یہ والی ساری جو سی چیزیں میں نے ابھی بتائیں یا آگے بتانے لگا ہوں، یہ صرف عید یا مسلمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور سب لوگوں کے لیے گوشت کا خیال رکھنا ایک جیسا ہی ہے۔ تو دوسری چیز جو ان سی ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ اب گوشت کو کیسے ہم نے خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ فریج میں آپ نے فریز کیا ہوا تھا اور آپ نے فریز کر کے اسے نکالنا، تو فریزر سے نکال کے سیدھا ہی اسے روم ایئر پہ رکھنا یہ بہت ڈینجرس پریکٹس ہے، کیونکہ یہ ایویڈنس بیسڈ ہے اور ریسرچ آ چکی ہے کہ اس کے اندر جب اسے روم ایئر پہ کرتے ہیں اور اس کی برف ساری پگھل جاتی ہے تو وہ پرفیکٹ میڈیم بن جاتا ہے بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے، اور تبھی اس میں بیماریاں بھی ایڈ ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ نے برف اس کی بالکل فریزر سے نکالنا ہے تو اسے فریج میں رکھیں اور اس کا ٹیمپریچر لو کریں تاکہ وہ ڈی فروسٹ ہو جائے اور اس میں وہ کھانے اور پکانے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ یہ نہیں مانتے، تو اس کے لیے اگر انہوں نے ڈی فروسٹ کرنا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی میں کریں، بالکل گرم پانی میں اس کو ڈالنے سے بھی وہی اثر آئے گا جو روم ٹیمپریچر میں رکھنے سے ہے۔ اور یہ بھی کچھ لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب وہ ابھی فریزر میں رکھیں اور وہ اس کی برف پگھل جائے تو اسے ڈائریکٹلی پھر ہنڈیا میں استعمال کریں اور اس کے درمیان میں وقفہ نہ رکھیں۔ 40 ڈگری فارنہائٹ سے 140 ڈگری فارنہائٹ کے درمیان جب اسے زیادہ دیر روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا جائے گا تو تب یہ زیادہ بیکٹیریا کو گرو کرنے کے قابل بن سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اب فرض کریں کہ ہم نے باہر نکال لیا تو پھر ارادہ بدل گیا، نہیں آج باہر کھاتے ہیں، تو پھر وہ جو باہر نکالا ہوا جس کی ہم نے برف کو ڈی فروسٹ کیا تھا جسے ہم تھوئنگ کہتے ہیں، اب اس کو دوبارہ فریزر میں نہیں رکھنا، اسے استعمال ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ باہر رکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اب ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اب اس کا کیا بنائیں، تو اس میں جو وقت لگتا ہے اور وہ گوشت پڑا رہ جاتا ہے وہ اس کے گروتھ کا باعث بنتا ہے اور اس کے اندر بیکٹیریا گرو کر جاتے ہیں۔ سو پری پلان ہونا چاہیے کہ جب اسے باہر نکالنا ہے تو کیا پکانا۔ اس کے بعد پھر جب ہم پکانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے، جو ہماری خواتین بھی ٹیسٹ کرتی ہیں، حلوائی حضرات بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جو پکانے والے ہیں، تو اس کا بھی پروٹوکول ہونا چاہیے کہ وہ ایک یوٹینسل میں ڈالنا ہے، کسی بھی چمچے سے نکالا اور وہاں پہ اسے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے دیا اور اس کے بعد اسے چمچے کے ذریعے چکھیں، جس کے ذریعے ہم وہ دیگچے میں سے یا فرض کریں دیگ میں سے وہ نکالیں، اسی کے ساتھ اسے انگلی سے چکھا جاتا ہے اور پھر اس کے ایک دفعہ اسے نمک سمجھ نہیں آتا وہ دوبارہ بھی چکھتا ہے، اب اس کا اپنا لعاب بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور وہی چمچ دوبارہ ہنڈیا میں چلا جاتا۔ یہ بھی کراس انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی میرا خیال ہے عادت یہی ہونی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ کراس انفیکشن سے کیسے بچا جائے؟ کراس انفیکشن کا مطلب یہ ہے کہ گوشت جو سا ہے وہ آپ نے فریزر میں جہاں پہ رکھنا ہے تو فریزر کے لور والے پورشن پہ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے بلڈ کے کوئی قطرے نکل سکتے ہیں، اگر وہاں سے نکل کے نیچے آپ نے کوئی سبزی یا کوئی اور چیز رکھی ہے تو اس میں شامل ہو جائیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ شاید آپ کو بظاہر نظر نہ آئیں کہ اس کے اندر خون گرا تھا،
لیکن اس کے جراثیم وہاں پہ موجود ہوں گے. اور ہم کیونکہ ہر سبزی کو اتنے ٹمپریچر پہ نہیں پکاتے یا ہر چیز کو ہم ہر فروٹ کو گرم نہیں کرتے کہ اس کے اوپر جراثیم مر جائیں, تو تھوڑے بہت دھونے سے بھی شاید وہ بلڈ کے جراثیم نہ جائیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات فریزر کے اوپر والے پورشن میں رکھا ہوتا ہے, اسے فریزر کے نیچے والے پورشن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے گوشت سے نیچے کوئی چیز نہ ہو. پھر جب اسے باہر آپ نے نکال لیا اور ٹھنڈے پانی سے اسے تھا بھی کر لیا ہے, تو اس کے چھینٹیں جو ان سے ہیں وہ دائیں بائیں جہاں پہ پڑیں گے وہ سارا ایریا صاف کرنا. اس کے اندر بھی اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ بھی کنٹیمنیٹ ہو جائے گی اور کراس انفیکشن میں شامل ہوگی. یوٹینسلز یعنی کہ جو کھانے پینے کے برتن ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا, وہ خاص صاف ستھرے ہونے چاہیے. اور جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی جو سی دسترخوان ہے اس کے نیچے تھوڑا سا ایک برنر لگا ہو تاکہ وہ گرم رہے. اس کا مقصد کھانے کو گرم کرنا نہیں, گرم رکھنا ہے, تو وہ بہت ہلکا سا ہوتا ہے. لیکن وہ تھوڑا سا گرم رکھنے سے یہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ اس کے اندر جراثیم جو ان سے ہیں وہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے اچھے ہوٹلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کھانے کے نیچے برنر لگا ہوتا ہے, اور وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ ایسا کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس صورت کے اندر جراثیم پھول سکتے ہیں, اور یہ ایک HACCP کی ریکمنڈیشن کی خلاف ورزی ہوگی. پھر جو گوشت بنانا ہے ایک وقت میں وہ بہت زیادہ نہ بنائیں, کیونکہ جب بہت زیادہ بناتے ہیں وہ ایک وقت میں ہی, بلکہ کئی دفعہ ایک دن میں بھی ختم نہیں ہوتا, وہ اگلے دن اس سے اگلے دن بھی چلتا رہتا ہے, اور اس میں زیادہ چانس ہیں کہ وہ زیادہ دیر دسترخوان پہ پڑا رہے گا یا روم ٹیمپریچر پہ پڑا رہے گا. اس کے نتیجے میں بھی اس کے اندر انفیکشن اور جراثیم پھول سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جب ہم نے اس کے اندر اس کو برنر کے اندر رکھا ہے تو اس کا ٹیمپریچر جو سا ہے وہ 140 ڈگری فارنہائٹ تک ہم نے لے کے جانا. اب اس سے جب ہم فرض کریں بہت زیادہ اوپر بھی جائیں گے تو اس صورت میں وہ دسترخوان پہ اوپر اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا, تو ہم نے اس کے اراؤنڈ رہنا. اگر فرض کریں ٹیمپریچر اس کا روم ٹیمپریچر اس سے نیچے ہم رکھیں گے اور وہ روم ٹیمپریچر کے قریب رہے گا تو وہی نقصان ہوگا جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اور اگر فرض کریں کہ کھانا ہم نے ٹھنڈا بھی کرنا ہے تو اس کو یوٹینسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے سے بالکل ٹھنڈا کر لیں اور پھر اس میں رکھیں, اور اس کے بعد اس کو ریپ کریں اور ریپ کر کے فریج میں رکھیں. یہ کچھ احتیاطیں تھیں جو گوشت کی ہینڈلنگ اور اس کی پریپریشن سے ریلیٹڈ میں نے دیکھی اور میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں. کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے اگر پوچھیں جو آپ کی فیملی میں ہو تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بڑی عید کے آس پاس ایمرجنسی اور اس کے کافی دن بعد تک ایمرجنسی بڑھی رہتی ہے گوشت کی زیادہ استعمال سے ریلیٹڈ پرابلم سے. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر چھوٹا بڑے گوشت کے اندر فرق کیا ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں اس کے بارے میں بات کروں, کیونکہ آج کل ریڈ میٹ کو کولون کے کینسر سے بہت زیادہ لنک کیا جا رہا ہے. تو وہ کون سا گوشت ہوتا ہے جو ایسا کرتا ہے, اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے, اور اس میں فوائد کا بھی ذکر کروں گا. صرف بری بات نہیں, اچھائی بھی ہے اس کے اندر. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. عید مبارک.